بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ریاضی کا استاد۔ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں پڑھائی جانے والی میتھمیٹکس کی جو بک ہے اس کا آج ہم لیکچر نمبر 4 انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آج کا جو لیکچر ہے یہ ایکسرسائز 1.2 سے پہلے جو ڈیٹا ہے اس کو میں آپ کو پہلے سمجھاؤں گا کہ اگر اس کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کے لیے ایکسرسائز جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ تو روزمرہ زندگی میں فیصد کا استعمال یہ ہم نے دیکھنا ہے، یوز آف پرسنٹیج ان ڈیلی لائف، یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کون کون سے جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے، اس لیکچر میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ فیصد معلوم کریں اور اس کا فارمولہ اور روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال سیکھیں، یعنی کہ فیصد ہم کس طرح معلوم کرتے ہیں، اس کا کون سا فارمولہ ہے۔ تو جب تک آپ کو فیصد معلوم کرنے کا فارمولہ نہیں آئے گا تو آپ کسی بھی قسم کا آپ کے پاس ڈیٹا ہے، کسی بھی قسم کا کویسچن ہے تو اس کا فیصد کیسے نکالیں گے، تو اس فارمولہ کی مدد سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قیمت خرید کیا ہے اور قیمت فروخت، یعنی ان دونوں میں ہم فرق دیکھیں گے، پھر ان کا ہم فارمولہ بھی دیکھیں گے کہ نفع اور نقصان کی صورت میں تو قیمت خرید کس کو کہیں گے اور قیمت فروخت کس کو کہیں گے۔ اس کے بعد ہے نفع اور نقصان میں فرق جان سکیں، اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے جی نفع فیصد اور نقصان فیصد ہم نکالیں گے، ان کے درمیان بھی فرق دیکھیں گے، ان کے فارمولاز وغیرہ، اور ان کو ایگزامپلس کی مدد سے ہم آج سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نکالتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے فیصد معلوم کرنے کا فارمولہ ہے۔ فیصد معلوم کرنے کا فارمولہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی فیصد نکالنی ہے، کوئی بھی ہمیں ڈیٹا گیون ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو دی گئی مقدار ہے وہ کتنی ہے جس کا ہم نے فیصد نکالنا ہے، پھر ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے کل مقدار کے اوپر کہ ہمارے پاس ٹوٹل مقدار کتنی ہے، اور پھر اس کو ہم 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، وہ فیصد میں آ جائے گا۔ آگے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کس طریقے سے ہم فیصد کے فارمولہ کو یوز کریں گے۔ اب اس سے متعلق ایک ایگزامپل ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایک سبجیکٹ ہے، اس میں ہمارے پاس کل مارکس جو ہیں یعنی کل مقدار جو ہے ہمارے پاس وہ 50 ہے۔ اس کے بعد حاصل کردہ نمبر کیا ہے، 48 ہے، یعنی دی گئی مقدار 48 ہے جس کا ہم نے پرسنٹیج نکالا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے میتھمیٹکس یعنی ریاضی کا پیپر دیا، اور وہ ریاضی کا پیپر جو تھا وہ 50 نمبر کا تھا، اس میں اس نے سے 48 نمبر لیے، تو ہم نے اس کا پرسنٹیج نکالنا ہے کہ اس نے کتنے پرسنٹ جو ہے مارکس لیے ہیں، تو وہی ہم نے فارمولہ یوز کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں فارمولہ میں ہم نے لکھا تھا کہ دی گئی مقدار، اب دی گئی مقدار کون سی ہے، وہ حاصل کردہ نمبر ہیں جن کا ہم نے فیصد نکالنا ہے 48 کا، اور کل مقدار یعنی کل نمبر ہیں، تو وہ کل نمبر کیا ہے 50 ہیں، تو اس کو ہم پھر فارمولہ کیا ہے 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی۔ تو جب ہم اس کو سولو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے، دیکھیں 48 اور 50، اس کو میں تھوڑا ریز کر لوں، تو ہمارے پاس کیا آئے گا 48 اوور 50 ملٹیپلائی بائی 100۔ جب 50 کو 100 اور 50 کو آپس میں سمپلیفائی کریں گے تو کیا آئے گا، یہاں پہ 2 آئے گا، ٹھیک ہے، تو 2 کو پھر ہم 48 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 96 آئے گا۔ اس کا مطلب ہے 96% جو ہے اس نے میتھمیٹکس کے اس پیپر میں مارکس لیے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے فیصد نکالنے کا، اور یہی فارمولہ ہے جو ہم مختلف ڈیٹا کے لیے یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، قیمت خرید اور قیمت فروخت میں کیا فرق ہے جی۔ قیمت خرید کی پہلے ہم تعریف دیکھیں گے۔ وہ قیمت ہے، قیمت خرید وہ قیمت ہے جس پر گاہک جو ہے کوئی چیز دکاندار سے خریدتا ہے، یعنی جب ہم جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس اور کوئی چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور جس قیمت پر ہم خریدتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی، قیمت خرید، یعنی گاہک جب دکاندار سے کوئی چیز لے گا اور لیتے وقت جو وہ قیمت اس کو ادا کرے گا وہ کیا کہلائے گی، قیمت خرید، یعنی گاہک کوئی چیز دکاندار سے خریدے گا وہ کیا کہلائے گی، قیمت خرید۔ اب قیمت خرید کہ ہم نے مثال دیکھنی ہے، مثال کے طور پر انور نے ایک کتاب 230 روپے میں خریدی، یعنی دکاندار سے اس نے جا کے خریدی۔ اب اس مثال میں کتاب کی جو قیمت خرید ہے وہ 230 روپے ہے، یعنی 230 روپیز میں اس نے جو ہے بک وہ خریدی۔
تو 230 روپے ہمارے پاس کیا ہے، اس کی قیمت خرید ہے۔ دوبارہ دیکھیں، وہ قیمت جس پر گاہک کوئی چیز دکاندار سے خریدتا ہے قیمت خرید کہلاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی قیمت فروخت کی طرف۔ تو قیمت فروخت کیا ہوگی؟ وہ قیمت جس پر دکاندار کوئی چیز گاہک کو بیچتا یا فروخت کرتا ہے قیمت فروخت کہلاتی ہے۔ اب اس میں تھوڑا فرق دیکھیں، پہلے یہاں پر کیا تھا، گاہک کوئی چیز خریدے گا تو جس قیمت پر خریدے گا وہ قیمت خرید ہے۔ اسی طریقے سے دکاندار کوئی چیز بیچے گا یا فروخت کرے گا جس قیمت پر، وہ کیا کہلائے گی، قیمت فروخت۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ قیمت خرید میں گاہک کا تذکرہ ہم پہلے کریں گے، دکاندار کا بعد میں، جبکہ قیمت فروخت میں ہم دکاندار کا تذکرہ پہلے کریں گے، گاہک کا تذکرہ بعد میں کریں گے۔ تو گاہک کوئی چیز خریدتا ہے جس قیمت پر، وہ قیمت خرید ہے، اور دکاندار جس قیمت پر کوئی چیز بیچتا ہے وہ کیا ہے، قیمت فروخت۔ اب مثال لیتے ہیں جی، اکرم نے ایک کاپی جو ہے وہ 50 روپے میں فروخت کی۔ اب اس مثال میں کاپی کی قیمت فروخت کیا ہے، 50 روپے، یعنی اکرم ایک دکاندار ہے اور اس نے کیا کیا، ایک کاپی 50 روپے میں فروخت کی۔ اب اس مثال میں ہمارے پاس کاپی کی جو قیمت فروخت ہوگی وہ کیا ہوگی، 50 روپیز۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی نفع اور نقصان میں فرق۔ پہلے ہم دیکھیں گے نفع کی تعریف اور اس کا فارمولہ۔ اب نفع کیا ہے، اگر قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہو تو اسے نفع کہتے ہیں۔ یعنی قیمت فروخت، اگر میں نے کوئی چیز 10 روپے میں خریدی ہے اور اگر اس کو میں 15 روپے میں فروخت کروں گا تب ہمیں نفع ہوگا، وگرنہ ہمیں نقصان ہوگا۔ تو نفع کی صورت میں قیمت فروخت، یعنی جس قیمت پر ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اگر وہ زیادہ ہوگی اور قیمت خرید جس قیمت پر ہم نے کوئی چیز خریدی ہے وہ کم ہوگی، تب جا کے ہمیں نفع ہوگا۔ اب اس کا مثال دیکھ لیں، ایک کتاب کی قیمت خرید 75 روپے ہے جبکہ قیمت فروخت 90 روپے ہو، تو اس صورت میں نفع ہوگا۔ دیکھیں 75 روپے قیمت خرید ہے، 90 روپے ہمارے پاس قیمت فروخت ہے۔ جب ہم اس کو پلس مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 15 روپیز آئیں گے، تو 15 روپیز کیا ہے، اس میں نفع ہے۔ تو اس صورت میں نفع ہوگا جب قیمت خرید کم ہے۔ دیکھیں 75 روپے، 75 چھوٹا ہے جبکہ 90 جو ہے، 90 جو ہے وہ بڑی رقم ہے، بڑی قیمت ہے یا بڑا عدد ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ہمیں نفع ہوگا۔ اس کا فارمولہ کیا ہوگا جی؟ فارمولہ میں ہم دیکھیں گے جی، نفع کا جو فارمولہ ہوگا وہ قیمت فروخت میں سے ہم قیمت خرید کو مائنس کریں گے، یعنی بڑی مقدار میں سے ہم نے چھوٹی کو۔ اب بڑی مقدار کیا ہے، 90، یعنی قیمت فروخت ہے، تو قیمت فروخت پہلے لکھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس قیمت خرید کیا ہے، 75 روپیز، تو قیمت خرید ہمارے پاس کیا ہے، وہ 75 روپیز ہے، تو اس کو ہم اس میں سے مائنس کریں گے، تو 90 75 کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا، 15۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو قیمت فروخت زیادہ ہے، قیمت خرید کم ہے، تو ہمیں نفع ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں نقصان کی طرف۔ اگر قیمت فروخت قیمت خرید سے کم ہو تو اسے نقصان کہتے ہیں۔ دیکھیں قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہے تو نفع، اگر قیمت فروخت قیمت خرید سے کم ہو تو اسے نقصان کہتے ہیں۔ بس دیکھیں نفع کی صورت میں قیمت فروخت زیادہ ہوگی اور نقصان کی صورت میں قیمت فروخت کم ہوگی۔ اب قیمت خرید سے اگر زیادہ ہے قیمت فروخت تو نفع، اگر قیمت خرید سے قیمت فروخت جو ہے وہ کم ہے تب ہمیں کیا ہوگا، نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کاپی کی قیمت خرید جو ہے وہ 75 روپے ہے جبکہ قیمت فروخت کیا ہے، 60 روپے ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا ہوگا، نقصان ہوگا، کیونکہ 75 روپے کی چیز خرید کر ہم کیا کر رہے ہیں، 60 روپے میں فروخت کر رہے ہیں، تو 15 روپے ہم نقصان کر رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوگا، ہمیں نقصان۔ تو اب ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی چیز بڑی ہے، قیمت خرید۔ تو اب ہم جب نقصان کا فارمولہ لکھیں گے تو اس میں ہم قیمت خرید کو پہلے لکھیں گے اور قیمت فروخت کو بعد میں، یعنی قیمت خرید میں سے قیمت فروخت کو مائنس کریں گے، 75 میں سے 60 کو مائنس کریں گے، تو اس صورت میں ہمارے پاس 15 روپیز ہمیں کیا ہوگا، نقصان ہوگا، لاس ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں نفع فیصد اور نقصان فیصد کی طرف۔ تو نفع فیصد کا فارمولہ کیا ہوگا، ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ہم نفع فیصد نکالیں گے یا نقصان فیصد نکالیں گے ہمیشہ قیمت خرید پر نکالیں گے۔ نیچے ہم نے ہمیشہ کیا لکھنا ہے، قیمت خرید، بٹے میں ہم نے ہمیشہ قیمت خرید لکھنا ہے۔ نفع فیصد برابر ہے نفع میں، اگر نفع فیصد نکالنا ہے تو اوپر شمار کنندہ میں نفع آئے گا اور مخرج میں کیا آئے گی، قیمت خرید ضرب 100، کیونکہ فیصد نکالنا ہے تو 100 سے ہم یعنی 100 سے ہم ملٹیپلائی کریں گے۔ تو جب بھی نفع یا نقصان فیصد نکالیں گے تو اس کو تقسیم کریں گے ہم قیمت خرید پر۔ اگر نفع فیصد ہے تو یہاں پر نفع ہوگا، اگر نقصان ہے یہاں پر نقصان ہوگا، اور نیچے ہمیشہ قیمت خرید ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جی مثال کی طرف۔ ایک کتاب کی قیمت خرید 75 روپے جبکہ قیمت فروخت 90 روپے ہو، تو اس صورت میں ہمیں نفع
تو اس صورت میں وہ کہتا ہے نفع فیصد معلوم کریں. اس کا مطلب ہمیں نفع ہو رہا ہے تو ہم نے نفع فیصد نکالنا ہے. اب اس کو دیکھیں, اس کا جو سلوشن ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اب اس میں جو ڈیٹا گیون ہے وہ کیا, کتاب کی قیمت خرید. پہلے ہم لکھیں گے قیمت خرید کتنی ہے, 75 روپیز. تو لیں جی ہم نے لکھ لیا قیمت خرید 75 روپے. اب اس کے بعد کیا ہے, جب کہ قیمت فروخت ہمارے پاس کیا ہے 90 روپے. اب دیکھ لیں 90 روپے. اب ہم کیا لکھیں گے دوسرے نمبر پر, قیمت فروخت 90 روپے. تو اس صورت میں نفع فیصد نکالیں, اس کا مطلب ہمیں نفع ہوا ہے تو ہم نفع فیصد نکالنے کے لیے پہلے نکالیں گے نفع, پھر ہم نفع فیصد کا فارمولہ یوز کریں. یعنی یہاں پر دو فارمولاز یوز ہوں گے, ایک نفع کا اور ایک نفع فیصد کا. تو اب نفع کیا ہے, قیمت فروخت مائنس قیمت خرید. تو 90 میں سے ہم جب 75 کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 15. ٹھیک ہے, تو 15 روپیز ہمیں نفع ہوا. اب اس کا ہم نفع فیصد نکالیں گے. تو نفع فیصد جب ہم نکالتے ہیں 15/75, میں نے کیا کہا تھا, جو فارمولہ اس میں ہم نے پٹ کیا نفع کی جگہ پہ, دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے 15, کیونکہ ہمیں 15 روپیز اس میں سے نفع ہو رہا ہے, پروفٹ مل رہا ہے ہمیں. اور 75 کیا ہے, اس کی قیمت خرید ہے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہمیشہ قیمت خرید پر ہم نفع یا نقصان فیصد نکالیں گے اور ضرب کریں گے اس کو 100 سے. جب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 20%. تو اس کا مطلب ہے 20% ہمیں نفع ہوا ہے. اب ہم کیا کریں گے جی, نقصان فیصد نکالیں گے. جب ہم نقصان فیصد نکالیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولہ آئے گا, نقصان فیصد کا فارمولہ کیا ہے جی, نقصان فیصد برابر ہے نقصان بٹے میں قیمت خرید. اب دیکھیں فارمولہ بالکل سیم ہے, جسٹ ڈفرینس کیا ہے, یہاں پر نفع تھا تو نفع فیصد تھا, تو یہاں پر بھی نفع لکھا تھا ہم نے. جب یہاں پر نقصان فیصد آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نقصان لکھ رہے ہیں, نقصان بٹے میں قیمت خرید ضرب 100. تو جب بھی نفع فیصد یا نقصان فیصد نکالیں گے تو قیمت خرید پر ہی نکالیں گے. مثال کے طور پر ایک کاپی کی قیمت خرید جو ہے وہ 75 روپے ہے, جبکہ قیمت فروخت 50 روپے ہو. تو اس صورت میں نقصان فیصد معلوم کریں. یعنی 75 روپے میں ہم نے ایک چیز خریدی اور اس کو 50 روپے میں فروخت کر دی, تو اس کا مطلب ہمیں نقصان ہوا ہے. اب کتنا نقصان ہوا ہے, اب سلوشن میں ہمارے پاس پہلے قیمت خرید ہے, تو پہلے ہم کیا کریں گے, لکھیں گے قیمت خرید برابر 75 روپے. اس کے بعد ہمارے پاس قیمت فروخت کتنا ہے جی 50 روپے ہے, تو قیمت فروخت جو ہے وہ 50 روپے ہے. تو اس صورت میں وہ کہتا ہے نقصان معلوم کریں, نقصان فیصد. تو نقصان کتنا ہوا ہے, ہمیں پہلے قیمت خرید زیادہ ہے تو قیمت خرید مائنس قیمت فروخت کریں گے. 75 مائنس 50 برابر ہے 25 روپے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, نقصان فیصد نکالنا ہے. تو نقصان فیصد میں دیکھیں یہ 25 ہمارے پاس کیا ہے, نقصان ہوا ہے. تو اب فارمولہ جو ہے اس میں اوپر نقصان لکھا ہوا ہے, تو ہم نے نقصان لکھا ہے, بٹے میں قیمت خرید ہے, تو قیمت خرید کتنی تھی 75 روپے, تو ہم نے بٹے میں 75 لکھا ہے ضرب 100. جب ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 33.3% ہمیں کیا ہوگا, لاس ہوگا. تو یہ ہمارا ہے نقصان. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ایکسرسائز نمبر 1.2 ہے اس کو مکمل ڈسکس کریں گے. اس میں گھریلو اخراجات ہیں, اس کو ہم نے کیسے نکالنا ہے, پرسنٹیج وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی تو مشق جو ہے اس کو حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.